حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور کھولا نہیں جاتا۔ دوزخ کا کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں رہنے دیا جاتا۔ اور ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کی طلبگارو، نیکی کی طرف متوجہ ہو، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والو، برائی سے باز آ جاؤ۔ اللہ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرنے کا اعلان کرتا ہے اور ہر رات کو ایسا ہی ہوتا رہتا ہے جب تک کہ رمضان کی راتیں گزر نہ جائیں۔ یہاں جو یہ فرمایا گیا کہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ دنیا میں کسی انسان پر بھی اس وقت اگر وہ مر جائے تو دوزخ حرام ہو جائے گی۔ مراد یہ ہے کہ جو رمضان کو قبول کرتے ہیں، اور یہ حذف ہے اس میں، جو لوگ رمضان کو قبول نہ کریں ان کے متعلق یہ سوچنا کہ دوزخ کے دروازے ان پر بند کر دیے جائیں گے، یہ بالکل بے معنی بات ہے، بلکہ الٹ اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ جو رمضان سے گزر رہا ہو اور اس کے باوجود رمضان کے دوران اس پر دوزخ کے دروازے کھلے رہیں، وہ بہت ہی بدقسمت انسان ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں، کہ روزہ گناہوں کے لیے ڈھال ہے، نہ تو فحش کام کیا جائے اور نہ جہالت کی بات۔ اگر کوئی شخص اس روزہ دار سے جھگڑے یا گالی دے تو روزہ دار اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، دوبارہ کہہ دے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ وہ کھانا پینا اور مرغوبات محض میرے لیے چھوڑتا ہے، اللہ فرماتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں خدا کی طرف منسوب کر کے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ کھانا پینا اور مرغوبات نفس محض میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ خاص میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا صلہ دیتا ہوں، اور ہر نیکی پر 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حضرت سہل سے روایت ہے، یہ بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے بجز روزہ داروں کے اور کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں، اور ان کو آگے بلایا جائے گا اور اس دروازے سے صرف انہی کو داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ 2 آدمی بڑے بدقسمت ہیں، ایک وہ جس نے رمضان پایا اور رمضان گزر گیا اور اس کے گناہ بخشے نہ گئے، اور دوسرا وہ جس نے والدین کو پایا اور والدین گزر گئے اور اس کے گناہ بخشے نہ گئے۔ یہاں رمضان کا وہی مفہوم بیان کیا گیا ہے جو قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں نے بیان کیا تھا کہ ہر شخص کے لیے جہنم کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ مراد یہ ہے کہ جہنم کے دروازے بند ہونے کا ایک امکان پیدا ہو جاتا ہے،
اور بڑا ہی بدقسمت ہے وہ شخص جس کے لیے یہ امکان پیدا ہو کہ جہنم کے سب دروازے اس پر بند کر دیے جائیں اور پھر بھی وہ ایسے اعمال بجا نہ لا سکے جن کے نتیجے میں وہ دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ یہ مضمون کہ جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ سمجھنے کے لائق ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، رمضان کا تعلق یا روزے کا تعلق حواس خمسہ سے ہے۔